بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 9th کلاس کی کتاب دور پاس کا کر رہے ہیں ہم آج چیپٹر نمبر 9، ایک انوکھا عجائب گھر۔ تو عجائب گھر کے بارے میں یہ چیپٹر تو ہم پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، سلمان، ہنا اور جاوید اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں صرف ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ دنیا کی پرانی سے پرانی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اصل میں ابو نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ سب اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے تو انہیں ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں وہ پوری دنیا کی تہذیب کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ اتنے میں امی آ گئیں۔ انہوں نے بچوں کو پریشان دیکھا تو ان کی مدد کے لیے کچھ نشانیاں بتاتے ہوئے کہا کہ اس جگہ ہندوستان کے ساتھ ہی پورے ایشیا اور یورپ کی نادر چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اس میں چین کے برتن، جاپان کی لاکھ سے بنی چیزیں اور نیپال، تھائی لینڈ اور تبت کی لکڑی اور جڑاؤ کام کے نمونے ہیں۔ اس کے علاوہ طرح طرح کے مجسمے، قیمتی پتھر، مینا کاری کے نمونے، پینٹنگ وغیرہ قابل دید ہیں۔ یہ سن کر سلمان نے کہا کہ آپ ہمیں اس جگہ کا نام بتا دیجیے، ہم ابو سے کچھ نہیں کہیں گے۔ تو دیکھیے، اس کے بعد یہ امی مسکرائیں اور بولی۔ تو یہ والا پیج ہمارا ہو گیا کمپلیٹ۔ نیکسٹ پیج پر چلیں گے ہم۔ تو دیکھیے، یہاں پر وہ آپ کو اچانک اس جگہ لے جا کر حیرت میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ نام بتانے سے سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا، یعنی مزہ خراب ہو جائے گا۔ تو پھر یہ بتا دیجیے کہ وہ جگہ ہمارے شہر حیدرآباد میں ہی ہے نا؟ ہنا نے پوچھا۔ امی نے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں، جاوید چلایا۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا۔ تینوں بچے کھڑے ہو گئے اور خوشی سے اچھلنے لگے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ابو ہمیں کہاں لے جائیں گے، ہنا نے دعویٰ کیا۔ اتنے میں ابو بھی کمرے میں داخل ہوئے۔ سلمان بھاگ کر ابو سے لپٹ گیا اور کہنے لگا کہ آپ اب ہمیں حیرت میں نہیں ڈال سکتے۔ ہنا اور جاوید نے قہقہہ لگایا۔ ابو نے پوچھا، بتائیے، ہم آج آپ کو کہاں لے جانے والے ہیں؟ جاوید نے سلمان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور ابو سے پوچھا، اچھا آپ بتائیے کہ وہاں مغلوں کے زمانے کا کیا سامان ہے؟ ابو نے مسکرا کر جواب دیا، وہاں مغلوں کے استعمال کی بہت سی نادر چیزیں ہیں۔ ان میں ایک چھوٹا سا قرآن مجید بھی ہے جس پر 3 مغل بادشاہوں جہانگیر، شاہجہاں اور اورنگزیب کے دستخط ہیں۔ تو کیا وہاں ٹیپو سلطان کا امامہ اور کرسی بھی ہے؟ جاوید نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ابو نے جواب بھی نہیں دیا تھا کہ ہنا چلائی، آپ ہمیں سالار جنگ میوزیم لے جا رہے ہیں۔ ابو نے راستے میں بچوں کو یہ بتایا کہ پہلے یہ میوزیم 16 دسمبر 1951 کو حیدرآباد میں سالار جنگ کی رہائش گاہ کی دیوان دیوڑی میں قائم کیا گیا تھا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ نے 1961 میں ایک قانون پاس کر کے اس عجائب گھر کو قومی سطح کا ادارہ بنایا۔ عجائب گھر یعنی میوزیم کو بولتے ہیں۔ 1968 میں یہ عجائب گھر ایک 4 منزلہ عمارت میں منتقل کر دیا گیا۔ ابو کی بات ختم ہونے پر سلمان نے پوچھا، یہ میوزیم کس نے بنوایا تھا؟ ابو نے جواب دیا، اس میوزیم میں سالار جنگ خاندان کی 3 پشت کا جمع کیا ہوا ساز و سامان ہے، جس میں سالار جنگ سوہم نواب میر یوسف علی خان کا اہم رول تھا۔ اسی لیے یہ بات مشہور ہے کہ یہ میوزیم دنیا بھر میں کسی ایک شخص کا جمع کیا ہوا فنون لطیفہ کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ تو یہ والا پیج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر ہم چلیں گے۔ تو دیکھیے، اس والے پیج پر ہے، یہ دیکھیے، میوزیم میں داخل ہوتے وقت امی نے بتایا کہ یہاں موجود چیزیں سالار جنگ کے ذریعے جمع کیے گئے سرمایہ کا صرف آدھا حصہ ہے۔ کچھ حصہ ان کے ملازمین لے گئے اور کچھ حصہ میوزیم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے وقت غائب کر دیا گیا۔ ابو نے کہا کہ یہ سرمایہ دنیا کی مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتا ہے۔ ان میں سندھ، مصر، میسوپوٹامیہ، یونان کی تہذیبیں خاص طور پر قابل ذکر کے قابل ہیں۔ میوزیم میں دنیا بھر سے لائی گئی 43,000 چیزیں رکھی گئیں،
جن کا تعلق الگ الگ فنون سے ہے۔ اس کے علاوہ 50,000 کتابیں بھی نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ محمد قلی قطب شاہ کا دیوان بھی ہے، جسے گولکنڈہ کے شاہی کتب خانے سے لایا گیا ہے۔ اس کے بعد سب میوزیم دیکھنے لگے۔ یہاں ہر قسم کی چیزوں کے لیے الگ الگ کمرے، گیلریاں بنائی گئی ہیں۔ ایک گیلری میں مجسمے، دوسری میں قیمتی پتھر، تیسری میں برتن وغیرہ ہیں۔ اسی طرح ایک گیلری میں صرف گھڑیاں اور گھنٹے، ایک میں کپڑے اور ایک میں ہاتھی دانت کا سامان رکھا گیا ہے۔ ایک کمرے میں سالار جنگ کی ذاتی اشیاء کی بھی نمائش کی گئی ہے۔ اس میں ان کو پیش کیے جانے والے تمغے، زردوزی کی شیروانیاں اور خوبصورت مسند ہیں۔ اسی کمرے میں سالار جنگ سوم میر یوسف علی خان کی ایک بڑی تصویر بھی ہے۔ ساتھ ہی نواب صاحب کے کپڑے، کتابیں، فرنیچر اور دیگر اشیاء بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ میوزیم میں 2 یا 3 صدی کا گوتم بدھ کا مجسمہ اور مختلف مذاہب کے دیوی دیوتاؤں کی پتھروں، کانسے اور لکڑی سے بنی ہوئی مورتیاں بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اٹلی، جرمنی اور فرانس سے خریدے گئے کچھ مشہور مجسمے بھی ہیں۔ میوزیم سے واپس آتے وقت سب خاموش تھے۔ ابو نے بچوں کی طرف حیرت سے دیکھا، ایسا لگ رہا جیسے وہ اب بھی میوزیم میں کھوئے ہوئے ہیں۔ ابو نے مسکراتے ہوئے بولا، کسی نے سچ کہا ہے کہ یہ میوزیم وقت اور مکان کی قید سے آزاد ہے۔ تو یہاں پر ہمارا چیپٹر ہو گیا کمپلیٹ۔ تو دیکھیے اگلے صفحے پر ہمارا مشق، یہاں پر پڑھیے اور سمجھیے، یعنی الفاظ معنی ہے۔ پہلا الفاظ ہے عجائب۔ عجیب کی جمع حیرت انگیز چیزیں، یعنی عجیب ایک چیز، عجائب اس کی جمع ہے زیادہ چیزیں۔ عجائب گھر وہ جگہ جہاں پرانی اور نایاب چیزیں نمائش کے لیے رکھی جائیں، میوزیم ہے نا، عجائب گھر میوزیم کو بولتے ہیں۔ تہذیب، کلچر، رہن سہن، آداب زندگی، نادر، انوکھی، کمیاب یعنی کم ملنے والی چیزیں۔ مینا کاری، زیوریں اور پتھروں پر نقش بنا کر ان میں ہے رنگ اور جواہرات بھرنا۔ امامہ، پگڑی، دستار، صافہ۔ رہائش گاہ، گھر، رہنے کی جگہ۔ منتقل کرنا، کسی چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا۔ ادارہ، انسٹیٹیوٹ۔ پشت، نسل۔ سوئم، تیسرا۔ فنون، فن کی جمع ہنر کاری، کاریگری۔ ذخیرہ، جمع کی ہوئی چیزیں۔ ملازمین، ملازم کی جمع ہے خدمتگار، نوکر۔ دیوان، شاعر کے کلام کا مجموعہ۔ کتب خانہ، کتابیں رکھنے کی جگہ یا لائبریری ہے نا، کتب خانہ لائبریری کو بولتے ہیں۔ تو یہ پیج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا۔ نیکسٹ پیج پر چلیں گے، دیکھیے آگے ہے اشیاء یعنی شے کی جمع۔ اشیاء شے کی جمع۔ زردوزی، سونے کے تار یا سنہرے تار کی کڑھائی۔ مسند، تکیہ، رگ لگا کر بیٹھنے کی جگہ، تخت۔ مذاہب، مذہب کی جمع یعنی دھرم۔ سوال نمبر 2 ہے، سوچیے اور بتائیے۔ تو یہاں پر دیکھیے ہمارے 5 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے، سلمان، ہنا اور جاوید کس بات پر بحث کر رہے تھے؟ تو 5 کے جوابات دیکھ لیجیے آپ۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب ہے سلمان، ہنا اور جاوید اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں صرف ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ دنیا کی پرانی سے پرانی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں۔ سوال نمبر 2، سالار جنگ میوزیم پہلے کہاں قائم کیا گیا تھا؟ جواب ہے سالار جنگ میوزیم پہلے 16 دسمبر 1951 کو حیدرآباد میں سالار جنگ کی رہائش گاہ میں دیوان دیوڑی میں قائم کیا گیا تھا۔ سوال نمبر 3، میوزیم کا سامان جمع کرنے میں کسی شخص نے اہم رول ادا کیا۔ کس ہے یہ؟ جواب ہے میوزیم کا سامان جمع کرنے میں سالار جنگ سوئم نواب میر یوسف علی خان نے اہم رول ادا کیا۔ سوال نمبر 4 ہے، میوزیم میں کل کتنی چیزیں اور کتابیں ہیں؟ جواب دیکھیے میوزیم میں 43,000 چیزیں اور 50,000 کتابیں موجود ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، سالار جنگ کی کون کون سی چیزیں میوزیم میں موجود ہیں؟ سالار جنگ کو پیش کیے جانے والے تمغے، زردوزی کی شیروانیاں، خوبصورت مسند، سالار جنگ سوئم میر یوسف علی خان کی ایک بڑی تصویر،
جو اب تصویر اب نواب صاحب کے کپڑے اور کتابیں، فرنیچر اور دیگر اشیاء میوزیم میں موجود ہیں۔ اب اگلا کویشچن ہے، نیچے دی ہوئی خالی جگہوں کو بھریے۔ خالی جگہ بھرنی ہے، دیکھیے نام بتانے سے سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا، تو پہلی والی خالی جگہ میں آئے گا کرکرا۔ دوسری میں اچھا آپ بتائیے، آپ یہ بتائیے کہ وہاں مغلوں کے زمانے کا کیا کیا سامان ہے، تو دوسری میں آئے گا مغلوں۔ تھرڈ میں اس کے علاوہ 50,000 کتابیں بھی نمائش کے لیے رکھی گئی ہیں، تو تھرڈ میں 50,000۔ فورتھ میں یہاں ہر قسم کی چیزوں کے لیے الگ الگ کمرے اور گیلریاں بنائی گئی ہیں، تو کمرے اور گیلریاں۔ ففتھ میں ایک کمرے میں سالار جنگ کی ذاتی اشیاء کی بھی نمائش کی گئی۔ ذاتی اشیاء کا مطلب ہوتا ہے پرسنل چیزیں، ہیں نا، جو پرسنل چیزیں۔ اب اگلا کویشچن ہے، نیچے دیے ہوئے واحد لفظوں کی جمع اور جمع کو واحد میں بدل کر لکھیے، یعنی جس کی جمع ہے اس کو واحد بنانا ہے اور جس کی واحد ہے اس کو جمع بنانی ہے۔ تو فنون دیکھیے یہ جمع ہے اور یہ واحد۔ فنون کی واحد ہے فن، ملازمین ملازم، مذاہب مذہب، کتب یعنی زیادہ کتابیں اور کتاب، اشیاء شے۔ اب یہ واحد چیزیں ہیں اور اس کی جمع تصویر تصاویر، عمارت عمارات، تمغہ تمغے، جواب جوابات، تعلق تعلقات۔ اب اس کے نیچے اگلا نیکسٹ کویشچن ہے، تو دیکھیے نیکسٹ کویشچن، نیچے دیے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہ الفاظ ہیں اس کے جملے، ٹھیک ہے نا۔ پہلا لفظ ہے رہائش گاہ۔ آپ کی رہائش گاہ کہاں ہے؟ رہائش گاہ کا مطلب ہوتا ہے گھر یا رہنے کی جگہ، ہے نا۔ تہذیب یعنی کلچر، ہندوستان کی تہذیب گنگا جمنی تہذیب کا نمونہ ہے۔ گنگا جمنی یعنی ملی جلی تہذیب، یعنی یہاں پر ہندو مسلم سکھ عیسائی سب مل جل کر رہتے ہیں نا، ہمارا کلچر ملا جلا ہے۔ کتب خانہ یعنی لائبریری، کتب خانہ ہماری معلومات میں اضافہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمائش، صنعتی نمائش معلومات میں اضافہ کرتی ہیں۔ آزاد، ہمارا ملک 15 اگست سن 1947 کو آزاد ہوا۔ تو دیکھیے ہم نے یہ خالی جگہیں بھی مکمل کر لی۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 4 ہے، نیچے دیے ہوئے واحد لفظوں کی جمع اور جمع کی واحد، یہ بھی کر لیا نا۔ آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ لیجیے گا، تو یہ والے پیج پر یہی ہے۔ اس کے نیکسٹ پیج پر دیکھیے نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کیجیے، تو یہ بھی ہم نے کر لیا نا جملوں میں استعمال۔ اب نیکسٹ ہے بلند آواز سے پڑھیے، یعنی اچھی آواز میں پڑھنی ہے آپ کو، تیز آواز میں۔ عجائب گھر، منتقل، فنون لطیفہ، امامہ، زردوزی، دستخط، ٹھیک ہے نا، دستخط تو ہے لاسٹ میں۔ آپ کو اگلا کویشچن ہے، غور کیجیے، ساز و سامان دو لفظوں کا مرکب ہے، یعنی دو لفظ ہیں اس میں، ساز اور سامان۔ ان دونوں لفظوں کو واو کے ذریعے ملایا گیا ہے، اسے حروف عطف کہتے ہیں۔ حروف عطف یعنی جو واو دو لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے نا، دو لفظوں کو جوڑنے والا لفظ ہے واو، تو اس کو حروف عطف کہتے ہیں واو کو۔ یہ ہمیشہ اور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور پہلے لفظ سے ملا کر پڑھا جاتا ہے، یعنی پہلے لفظ ساز کو ہم نے واو ملا کر سازو پڑھا نا، سازو سامان، تو پہلے لفظ کو واو میں ہم ملا کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح کچھ اور الفاظ دیے گئے ہیں جن میں حروف عطف واو اور کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ سوال و جواب، آمد و رفت، گل و بلبل، ٹھیک ہے نا، تو واو جو ہم اس کو پہلے والے لفظ سے ملا کر پڑھیں گے۔ رنج و غم، صبح و شام، نیک و بد، ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگ بالکل اسی طرح اچھے طرح پڑھیں گے۔ تو سوال و جواب کا مطلب سوال اور جواب، ٹھیک ہے نا، وہ جو استعمال ہوا ہے یہاں پر اور کے میننگ میں۔ اب اگلا جو ہے عملی کام ہمارا، اگر آپ کے شہر میں کوئی میوزیم ہے، ہمارے یہاں کوئی میوزیم ہے جیسے عجائب گھر ہے نا، تاریخی عمارت ہے، تو اس کی سیر کیجیے، تو ہمارے یہاں بھی ہے نا، لال قلعے میں میوزیم بھی ہے اور تاریخی عمارت ہے، تو اس کی سیر کیجیے اور اس کے متعلق کتابیں پڑھ کر معلومات حاصل کیجیے۔ تو آپ کو میوزیم میں جا کر اس کے متعلق معلومات حاصل کرنی، نالج اپنی لینی۔ تو یہیں پر ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، میں اپنی ویڈیو مکمل کر رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ جو بھی ضرورت مند دوست ہوں آپ کے
ان کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔